بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امبیسڈر لاؤنج کے تازہ ترین پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ایک بہت خاص مہمان ہیں، پاکستان فارن سروس کے برائٹسٹ آفسرز میں سے ایک ہیں اور امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب۔ آج کل آپ اسپیشل اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے ساتھ اپنا ایز ایڈوائزر کام کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے تقریباً ان کا آلموسٹ 50 ایئرس کا تجربہ ہے فارن سروس میں۔ کہہ لیں شی جوائنڈ ان 1978 اور گریجویٹ کیا انہوں نے لنڈن اسکول آف اکنامکس سے، اور اس کے بعد انہوں نے رشین لینگویج سیکھی اور پھر پہلی پوسٹنگ ماسکو میں کی۔ اس کے بعد یہ مختلف جگہوں پہ رہے، جو کہ ساری ہی آپ کہہ لیں کہ بڑی چیلنجنگ اسائنمنٹس تھیں، جیسے نیو دلی اور واشنگٹن۔ اور اس کے بعد ضمیر اکرم صاحب پھر ایز امبیسڈر سرو کیا انہوں نے واشنگٹن میں، نیپال میں، اور پھر UN جنیوا میں ایز امبیسڈر اینڈ اپنا پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو تھے۔ اور اس دوران وہاں پہ انہوں نے ڈسارمامنٹ اور ہیومن رائٹس اور اس طرح کے اور جتنے اس سے ریلیٹڈ ایشوز تھے ان میں بہت ان کا کنٹریبیوشن رہا، اور ان کو وہاں پہ اسٹیٹ آف پیلسٹائن کی طرف سے اسپیشل ایوارڈ بھی دیا گیا فار ہز ہیلپ ٹورڈز دی پیلسٹینینز۔ اور ایک بہت ہی یہ اچھی کتاب کے مصنف ہیں، جو کتاب ابھی اسی سال ہی آئی ہے، اور کتاب کا نام ہے دی سیکیورٹی امپیریٹو پاکستانز نیوکلیئر ڈیٹرنس اینڈ ڈپلومیسی۔ اور اپنے ویسے فارن سروس کے دوران یہ انہوں نے بہت بڑے بڑے میجر ایشوز جن کے ساتھ ڈیل کیا ہے، وہ کشمیر ہے، افغانستان ہے، نیوکلیئر ڈسارمامنٹ ہے، ہیومن رائٹس ہے، اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم۔ تو ابھی بھی لکھتے رہتے ہیں، کالمز لکھتے ہیں، لیکچرز کے لیے پاکستان اور ابراڈ بھی یہ ٹریول کرتے ہیں۔ اور ہمارے جو ینگ ڈپلومیٹس ہیں جو فارن سروس اکیڈمی میں، ان کے لیے خاص طور پہ یہ وقت نکالتے ہیں اور وہاں جا کے ان کی تربیت میں شامل ہوتے ہیں۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب کو ہمارے اس پروگرام میں۔ اور ہم سارے، کیونکہ ہم جتنے بھی آج ہم لوگ شامل ہیں، ہمارے لیے ضمیر اکرم صاحب ایک آئیکن کا درجہ رکھتے ہیں۔ میں نے تو ان کے ساتھ 2 دفعہ ڈائریکٹ کام کیا ہوا ہے، ایک دفعہ ہم اکٹھے واشنگٹن میں تھے، دوسری دفعہ ہم اکٹھے نیپال میں تھے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو ہمارے کولیگ ہیں انہوں نے بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ کام کیا ہے، اور دے لک اپ ٹو ہیم as a very bright and very upright officer in Foreign Service of Pakistan. Welcome, sir. Thank you very much, Tariq. Thank you for this opportunity. I appreciate it. سر شروع کرتے ہیں۔ اس میں پہلا سیگمنٹ ہے پروگرام کا۔ جنرلی ہم ایک پاکستان کے جو سیکیورٹی کے مسائل رہے ہیں ابھی تک فارن پالیسی ریلیٹڈ، ان کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ اور سنس آپ کی پہلی پوسٹنگ ماسکو کی تھی ڈیورنگ دی سوویٹ ٹائم، تو میں اس سے شروع کرتا ہوں کہ کیا ابھی بھی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد، ابھی سوویٹ یونین نہیں رہا، ابھی چینج ہو گیا، کیا ہم روسی مائنڈ کو سمجھتے ہیں ان پاکستان؟ میرا نہیں خیال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، یا بہت کم لوگ ہیں جو روسی مائنڈ سچ کو سمجھتے ہوں گے۔ جب میں تھا سوویت یونین میں تو وہ بہت ہی مختلف قسم کی دنیا تھی، کولڈ وار کا زمانہ تھا، اور میرے جانے سے وہاں 1980 میں وہاں پہنچا تھا، تو کچھ مہینے پہلے سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر کے افغانستان پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور ہمارے تعلقات سوویت یونین کے ساتھ بہت ہی خراب تھے۔ اور پھر خیر وہ وقت بہت مختلف تھا۔ کولڈ وار کے خاتمے کے بعد جو دنیا بدلی ہے، اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے روس کے اور چین کے تعلقات بہتر ہوتے گئے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے خلاف امریکہ نے جو ایک قسم کا کولڈ وار ختم ہونے کے بعد یو کین سے واز دی گلوبل ہیجیمونک پاور، سو ایک قسم کا یونیپولر ورلڈ ڈومینیٹڈ بائی دا US تھا، تو اس کے خلاف بہت روس اور چین جو ہے وہ مخالفت کی ہے انہوں نے، اور کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ انڈرمائن ہو رہے ہیں اس یونیپولر ورلڈ میں۔ تو اور
آج کل جو ہم جس طرح سے دنیا کے حالات بدلے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور روس کے درمیان کشمکش ہے یوکرین میں. اب جو کچھ ہو رہا ہے 1 سال سے یہ جنگ چل رہی ہے اور امریکہ پوری طرح سے یوکرین کی مدد کر رہا ہے. میں تو اتنا بھی کہوں گا کہ یوکرین کو امریکہ نے ایک طرح سے انکریج بھی کیا کہ وہ پرووک کرے روس کو. دوسری طرف یہاں ہمارے اپنے ایشیا پیسیفک ریجن میں امریکہ اور چین کے درمیان کشمکش چل رہی ہے. تو یہ اس دنیا میں ہمیں بڑے محتاط طریقے سے اپنی فارن پالیسی کو چلانا ہوگا اور فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا ہوگا. ہر ملک کے لیے جو پرائمری فارن پالیسی آبجیکٹیو ہے وہ اپنی سلامتی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. جی. اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اوبیسلی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے خطے میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میرے خیال میں جس طرح سے دنیا بدلی ہے اس میں جو ایک قسم کی کنورجنس آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ امریکہ اور چین کے درمیان جو کشمکش ہے اس کی وجہ سے امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑے قریب کر لیے ہیں اور ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے. کئی معاہدے کیے ہوئے ہیں بیسکلی چین کے خلاف. لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے امریکہ کی مدد سے ہندوستان اپنی طاقت بڑھا رہا ہے ہر قسم سے اس نیوکلیئر ہر طرح سے تو اس کا اثر ہم پر بھی پڑ سکتا ہے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اس کی وجہ سے ہمیں ایک قسم کا ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے ہماری سیکیورٹی کو. تو اس سچویشن میں میرے لیے جو آپشنز اویلیبل ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے تو چین کے ساتھ اپنے تعلقات اور بہتر کرنے چاہیے. شکر ہے کہ ہمارے چین کے ساتھ ہر وقت اچھے رہے ہیں تعلقات. بیچ میں کبھی پچھلے 1-2 سال میں کچھ کمی پیشی ہوئی ہے لیکن ان حالات میں ہمیں کوئی اور چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم چین کے ساتھ اور مضبوط تعلقات بنائیں. ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی آپشنز دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس آپشن میں میں آپ کے سوال کا جواب دینا اتنی لمبی کہانی کے بعد آپ کا سوال دے رہا ہوں کہ ان آپشنز میں روس بھی ہمارے لیے بہت اہم ملک ہے. اور ہمیں روس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے بڑھانے چاہیے. اور کیونکہ روس اور چین کے تعلقات بھی بہت قریب ہیں تو چین کی وجہ سے ہمارے لیے راہ ہموار ہو سکتی ہے روس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے. تو ہمیں ان اپرچونیٹیز کو اویل کرنا. نہیں، تھینک یو سو مچ سر. آپ نے ایک اور سوال جو میں نے آپ سے بعد میں کرنا تھا پارشلی اس کا جواب دے دیا ہے لیکن میں پھر بھی وہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہر ملک جو ہے اپنی فارن پالیسی میں ایک الاسٹیسٹی رکھتا ہے ایک لچک رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم بہت زیادہ ریجڈ ہو گئے ہیں اپنی اس میں اور ہم نے وہ ان بلٹ ہمارے اندر وہ نہیں ہے کہ ایک بہت زیادہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جلدی باہر جو چینج اتنی تیزی سے دنیا بدلتی ہے ہم اتنی تیزی سے اس کے حساب سے اپنے آپ کو اپنی پوزیشن نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم جب کولڈ وار ختم ہوئی ہے سر جنگ جو جس کو کہتے ہیں کولڈ وار ختم ہوئی ہے ہم نے اس قسم کی لچک فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی جس سے ہمیں دکھانی چاہیے تھی. ہم اسی مائنڈ سیٹ میں پھنسے رہے کہ امریکہ ہمارا دوست ہے. حالانکہ جس وجہ سے امریکہ ہمارے ساتھ دوستی اس نے کی ہوئی تھی وہ افغانستان پہلے 80s میں کیونکہ روس اور یا سوویت یونین افغانستان میں تھا اور اس کے خلاف جو ہم نے مدد کی افغان مجاہدین کی جس میں امریکہ بھی ہماری مدد کر رہا تھا اور افغان مجاہدین کی بھی مدد کر رہا تھا کیونکہ اس کا مقصد تھا کہ روس کو ہرایا جائے سوویت یونین کو ہرایا جائے افغانستان میں. وہ ہوا. پھر یہ جب سے یہ 9/11 کے جو دہشت گرد حملے ہوئے ہیں امریکہ پہ اس کے بعد ان کا انٹرسٹ ہمارے ساتھ یہ تھا کہ ہم
काउंटर टेररिज्म में उनके साथ मिल के उनका हाथ बटाएं, और वो फिर अफ़गानिस्तान में भी वो ख़ुद आगे, उन्होंने ख़ुद अफ़गानिस्तान में अपने प्रेजेंस, उनकी ट्रू प्रेजेंस थी, 20 साल तक वो थे वहाँ, तो उनका इंटरेस्ट ये था कि हम उनकी मदद करें। तो ये जो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो ऊपर नीच ऊंच नीच जो हुई है, उसकी वजह यह है कि जब अमेरिका को हमारी ज़रूरत पड़ती है वो हमारे साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करता है, जब ज़रूरत नहीं होती तो वो ताल्लुकात जो हैं अगर ख़राब नहीं होते हैं तो बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाते हैं, उनको कोई इतना ज़्यादा अहमियत नहीं मिलती है वाशिंगटन में। तो जब 1990 की जब बात है, जब कोल्ड वॉर या सर्द जंग ख़त्म हुई है, सोवियत यूनियन टूट गया, और उससे पहले रशियन ट्रूप्स, जो सोवियत ट्रूप्स अफ़गानिस्तान से वो बाहर चले गए, अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म हो गई, तो उसके बाद अमेरिका को हमारी कोई ज़रूरत रही नहीं थी। तो ये चीज़ हमने अप्रिशिएट नहीं की, और फिर आपको बताया कि हम पर न्यूक्लियर इश्यूज़ की वजह से सैंक्शंस भी लग गए। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त हमें ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए था कि अब दुनिया बदल गई है जी, और हम इसको रियलाइज़ नहीं कर सके अभी भी। जैसे कोल्ड वॉर, जैसे मैंने अभी पहले आपसे अर्ज़ किया कि जिस तरह से ये तीन तरफा ग्रेट पावर राइवलरी चल रही है, इसमें भी हम कई मरतबा आप देखें हमारे ख़ारजा पॉलिसी में, हमारे ख़ारजा अमूर के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे हमारे वज़ीर ख़ारजा और दूसरे लोग, वो अमेरिका का रुख ज़्यादा करते हैं बल्कि रूस या चीन का रुख कम करते हैं। और ये दूसरे भी हमारे जो लीडरशिप के लोग हैं वो भी इसी तरह से। तो हमारा रुझान अमेरिका की तरफ रहता है। बात हम चीन की करते हैं, दोस्ती हम चीन की करते हैं, सीपैक की बात करते हैं, ये करते हैं, लेकिन दौरों पर और वो उस तरफ जाने के लिए हमारी कोशिश होती है कि जी हमारा वेस्ट के ऊपर कभी दौरा बन जाए जी। इसी अमेरिका नहीं बुलाता है तो कम से कम अक़वाम मुत्तहिदा बुला लेता है जी, तो उससे चले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये है ना, तो दिस शोज़ कि हमारी जो थिंकिंग है ना इज़ कंफ्यूज्ड जी, टू पुट इट माइल्डली जी, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड। मेरा ख्याल है, मे बी इट्स एन एक्सट्रीम व्यू, लेकिन ये जो हम बात करते हैं ना कि जी हम बैलेंस्ड रिलेशंस चाहते हैं अमेरिका के साथ और रूस के साथ। हमारे पुराने जो पहले जो वज़ीर ख़ारजा साहब जो थे, उन्होंने फरमाया था कि हम इस ग्रेट पावर राइवलरी में पुल इन नहीं होना चाहते हैं, वी वांट टू रिमेन आउट ऑफ दिस ग्रेट पावर। ये आपकी चॉइस नहीं है जी, ठीक है, आप कोई थर्ड या फोर्थ ग्रेट पावर नहीं है जी हाँ। तो यू हैव टू रियलाइज़ कि आप किस खित्ते में हैं, आपके जो हमसाय मुल्क जिसके साथ आपकी कई वजूहात की वजह से मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको अगर अमेरिकन कैंप में वो चले गए हैं और वो आपके ख़िलाफ़ उसको अपनी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपके पास चॉइस ये है कि जो आप योर एनिमी इज़ योर फ्रेंड, ठीक है। तो उनका एनिमी जो है वो चीन है जी, एंड फॉर दैट रीज़न हमारे जो रिलेशनशिप होनी चाहिए वो चीन के साथ होनी चाहिए, और फॉर्चुनेटली है, उसको हमें और बढ़ानी चाहिए और डीपन करनी चाहिए। और इस खुश फहमी में नहीं रहना चाहिए कि जी हम अमेरिका के साथ भी सही अच्छे ताल्लुकात रखेंगे और चीन के साथ भी, बिकॉज वो ये इन हालात में, दुनिया के जो आजकल हालात हैं, ये मुमकिन नहीं है, एटलीस्ट इन माय व्यू जी। थैंक यू सो मच सर। मैं आपके पास बाकी के जो मेरे एक दो सवाल हैं आखिर में करूँगा। सर अमजद शीर हमारे साथ हैं और अमजद तनवीर खासली, मैं अमजद से रिक्वेस्ट करूँगा कि अमजद आपसे क्या इस डिस्कशन की रोशनी में क्या आपसे पूछना चाहेंगे। थैंक यू सर, वेलकम टू द एम्बेसडर लाउंज। थैंक यू। आपको लेट हेनरी किसिंजर ने एक दफ़ा कहा था कि फॉरेन पॉलिसी इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिसी। बिल्कुल सही। लेकिन ऐसे लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी को शेप कर रहा है। अच्छा, अब सर ये देख ले तो इससे यही है कि हम अपने जो अंदरूनी हमारे जो मसाइल है जो मुल्क को दरपेश हैं, इसका हम हल अपने फॉरेन पॉलिसी में ढूंढें। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, 25 करोड़ इसकी आबादी है।
اس کا جو جغرافیائی مقام ہے، ایک طرف ساؤتھ ایشیا ہے، دوسری طرف سینٹرل ایشیا ہے، تیسری طرف جو ہے نا وہ ویسٹرن ایشیا ہے. تو یہ تو ہماری ایک صلاحیت ہے، ہماری ایک طاقت ہے. لیکن اس طاقت کے باوجود بھی ہماری کمزوریاں جو ہے نا وہ اس نے ہمیں کمزور کر دیا ہے. تو سر آپ کی کیا ٹیک ہے اس کہ کیوں ہم اپنے فارن پالیسی کو جو ہے نا اپنے اپنے اس صلاحیتوں کے باوجود بھی ہم اپنے اس کو فارن پالیسی کو اپنے ارادوں کے ایڈوانٹیج کے لیے شیپ نہیں کر سکتے؟ ویری گڈ امجد. دیکھیں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ خارجہ پالیسی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک آپ کی اندرونی حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور خارجہ پالیسی پر مختلف قسم کے اثرات ہوتے ہیں، مختلف چیزوں سے اثر ہوتا ہے. ایک جیسے آپ نے بتایا آپ کی جغرافیہ جو لوکیشن ہو گئی، آپ کی ماضی میں کیا ہوا، ہسٹری، وہ بھی آپ کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ تو فکسڈ چیزیں ہیں، ان کو آپ بدل نہیں سکتے. آپ اپنا نہ آپ نیبرہڈ بدل سکتے ہیں، نہ آپ اپنا ہسٹری بدل سکتے ہیں. یہ تو فکسڈ انفلوئنس ہے، آپ ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. لیکن جو تیسری چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا جو امپیکٹ جس کا سب سے زیادہ ہوتا ہے فارن پالیسی پہ، وہ ہے کہ آپ کے اندرونی حالات کیسے ہیں. آپ کا ملک جو ہے وہ اس کی معاشی حالات کیا ہے، وہ آپ کے جو عوام ہیں ان کی تربیت ہے، ان کی ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، یہ ساری چیزیں، آپ کے جو ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، ہیومن ریسورسز ہیں، اس کو آپ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جس ملک نے ترقی کی ہے اوور ٹائم، اس ترقی کا باعث ان کی اندرونی ڈیولپمنٹ ہے، انٹرنل ڈیولپمنٹ، بوتھ اکنامک اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ. ہم بدقسمتی سے شروع سے لے کے آزادی کے وقت سے لے کے آج تک اپنی معاشی حالات کو بہتر نہیں کر سکے. اور کیونکہ ہمارے معاشی حالات اتنے کمزور رہے ہیں، ہم نے اپنے ہیومن ڈیولپمنٹ پر کوئی وہ فوکس نہیں کیا. ایجوکیشن ہماری دیکھیں اس کی حالات کیا ہیں، ہیلتھ کو آپ اٹھا لیں، بچے سٹنٹڈ گروتھ ہے ان کی. سو دیز آر آل دا تھنگس جس کی وجہ سے وی آر لیگنگ بہائنڈ. اور جب تک ہم ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ہمارے اکراس دا بورڈ امپرومنٹ نہیں ہو سکتی، انکلوڈنگ ان فارن پالیسی. اور ہم وہی، جب آپ کے ہاتھ میں آپ جا کے کشکول لے کے IMF جا رہے ہیں، یا ورلڈ بینک جا رہے ہیں، یا پیرس کلب جا رہے ہیں، یا دوسری جگہوں سے جا کے آپ ان سے امداد لینے جا رہے ہیں، تو یا پھر آپ اپنے ہمارے جو مسلم بردرز جو ہیں مڈل ایسٹ میں، ان کے پاس آپ جا رہے ہیں، تو آفٹر اے ٹائم وہ آپ تھک جاتے ہیں نا. وہ تو کہہ دیں گے جی آپ اپنے لیے بھی تو کچھ کریں نا. آپ لوگ ہم سے آپ آتے ہیں پیسے مانگنے کے لیے، تو آپ کی ریپوٹیشن بھی گر جاتی ہے، آپ کو آپ دوسروں کی نظروں میں گر جاتے ہیں. سو یہ ہمارا مسئلہ ہے. اور اس کا جو روٹ کاز ہے نا، وہ میرے حساب سے، میرے لیے جو روٹ کاز ہے اس کا، وہ ہے ایلیٹ کیپچر آف دس کنٹری. جو ٹاپ 5%، زیادہ سے زیادہ 10% آئی ڈونٹ تھنک سو، 5% کے قریب لوگ ہیں، دا رچ اینڈ پاورفل، جن کے ہاتھ میں یہ ملک کی ساری دارومدار جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. اور وہ اپنی پریویلیجز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ادھر جس قسم کے اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے، جو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، وہ کبھی وہ کرنے نہیں دے رہے ہیں. وہ کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کی جو پریویلیجز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اٹس ناٹ راکٹ سائنس، اینڈ
You know, I'm not a big economist, jo I can give, but it is not rocket science. Anyone with a brain can know कि क्या करना है. आपने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इनकम टैक्स लगाना है. आपने आपकी जो ये जो रियल एस्टेट जो है जहाँ पर सारा पैसा आपका जा रहा है, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट वे टू हाइड ब्लैक मनी, ठीक है, उसको आपने इंक्रीज़ करना है. इट्स क्रिमिनल कि आप जिस तरह से हम टैक्स लगाते हैं इन लोगों पर. रिटेल ट्रेडर्स रिटेल ट्रेड जो है उनको कोई टैक्स कोई नहीं देते हैं. सर्विसेज वाले कोई टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है जी. आपके जो मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट कॉरपोरेशंस के अलावा जो प्राइवेट इंडस्ट्री जिसके हाथ में है, उनमें से आप जाके उनके बुक्स को देखें वो कितना टैक्स दे रहे हैं और कितना वो छुपा रहे हैं. ये क्या इस तरह से है. तो बॉटम लाइन ये है कि जब तक आप इन किस्म का, अच्छा दूसरा ये है कि आपकी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, दीज आर हेमरेजिंग, ठीक है, वेदर इट इज़ PIAs, पाकिस्तान रेलवेज, नेशनल शिपिंग, पाकिस्तान स्टील, ये सारे जो है ना, ये ह्यूज जायंट्स, they are all losing billions of rupees on a monthly basis and they have been run into the ground, जिसकी वजह से आपके जो सर्कुलर डेट आपका नहीं, मसले का कोई हल नहीं निकल रहा है. ये ऑल ऑफ दिस इज अक्यूमुलेटेड एंड टुडे ये सारी चीज़ें जो आ गई ना, दिस इज़ नाउ व्हाट आई कॉल अ परफेक्ट स्टॉर्म, कि योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल challenges have come into play at the same time, and we are standing at a critical crossroad. In fact, I will say we are standing on a precipice, and if we don't correct our course, we are liable to fall over into the abyss. ये है मसला हमारा आजकल. तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, लोकेशन भी दिया है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी दिए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी दिए हैं, लेकिन हम इतने नाअहल हैं कि हमने इनको कभी भी सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया. Sir, welcome to the Ambassador's Lounge. You have already given a overall view or what all has happened and all those. हमें मतलब in our history जो हमने as young person देखा और gradually overall issues हमारे कई like similar type के मतलब no, और it shows that either we have not learned anything from our history. नज़र आ रहा है कि हमें we started with the US camp और बड़ा CENTO, CETO and all those things and everything was going on. फिर भी अफगान कैंपेन का वेवर, उसके बाद फिर फर्दर जो भी इश्यूज वर्ल्ड में आए, चाइना, रशिया, अमेरिका एंड ऑल दीज जो आपने अभी तक हाईलाइट की सारी चीज़ें. डोंट वी लाइक नो हु टू ब्लेम, लाइक इज इट द फॉरेन ऑफिस ओनली विच हैज़ टू मेक, देयर आर अदर entities also which have to chip in like our establishment or security because they have to give their input whatever it is. कुछ ऐसा लगता है कि either we don't learn, मतलब हिस्ट्री तो अपनी जगह मौजूद है, we don't learn, और जिस तरह आपने कहा कि we don't want to do it. Is there something wrong in our basics that we see the, as you mentioned, storm approaching and we're not taking any precautionary things kind of a thing? Or we talk about everything, we know everything, this has happened and this is going to happen again. But we still, it appears that at times our foreign policy is running from day-to-day basis. Your views? It is running on a day-to-day basis. I think for some years now, with some very few exceptions, I don't remember कि हमने कोई initiative लिया हो proactive foreign policy में. Okay? Some exceptions, ठीक है? And we can talk about those exceptions, but by and large we have been reactive. हमारी foreign policy proactive नहीं है, reactive है. ख़ास तौर पे over the last 30 years, 35 years, ख़ास तौर पे we are following, rather than following the national interest, governments have been following the interests of their leaders, whoever has been the leader. ठीक है? Whether
ون پارٹی اور اندر Individuals. وہ اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرتے رہے ہیں, اپنے سیلف پرپیچویشن, سیلف انٹرسٹ پرپیچویشن کو فالو کرتے رہے ہیں, اینڈ دیٹ ہیز بین دا ریزن وائی کہ ہم صحیح طرح سے ہم نے اپنی فارن پالیسی کو امپلیمنٹ نہیں کیا. نمبر ون. نمبر ٹو, آئی وڈ آلسو سے دیٹ ہر ملک میں یہ ہوتا ہے کہ ڈفرنٹ پاور سینٹرز ہیں, اینڈ پاور سینٹرز ہیو their own inputs into the making of policy, foreign policy, domestic policy, whatever it is. ہر ملک میں یہ ہوتا ہے, لیکن ان کے درمیان there is an apex point جہاں پر the policy is then put together Formulated. and implemented. Yeah. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی یہ اثر ہے کہ different institutions have been going in different directions, sometimes in contrary directions. This is the problem. ٹھیک ہے. اب آج کل بھی not these days, but let me say about 2-3 years ago, we had a policy with regard to India. ٹھیک ہے. اور we had a ڈبل اور ڈیول پالیسی. ایک طرف جب سے وہ انڈینز نے وہ اگست 2019 میں جب وہ کیا تھا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ جی ہم ہندوستان کے ساتھ نہ ٹریڈ کریں گے, کچھ نہیں کریں گے, وی ول شٹ اٹ ڈاؤن. تو ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ تھا. ٹھیک ہے. سو ایک یہ پالیسی لائن تھی. دوسری پالیسی لائن جو فالو کی جا رہی تھی ان ادر کوارٹرز واز کہ جی کشمیر کا اگر حل 70 ایئرس تک نہیں ہوا ہے تو وی کین پٹ اٹ آن دا بیک برنر اینڈ ویٹ اندر 70 ایئرز. یہ بھی آپ کو یاد ہے یہ اسٹیٹمنٹ, یہ اسپیچ ہوئی تھی ایک نیشنل سیکورٹی ڈائلاگ میں, اور لو ہینگنگ فروٹ کی بھی بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور اف یو وانٹ ٹو بلیو سم جرنلسٹس جنہوں نے لکھا ہے یا اپنے سوشل میڈیا پر وہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی ہم تو ہمارے حالات ہی نہیں ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ کوئی کمپیٹ کر سکیں. تو دیز آر ٹو ڈفرنٹ ڈائریکشن, ٹو ڈفرنٹ میسیجز دیٹ ور کمنگ آؤٹ. ٹھیک ہے. اور دس از دا کنفیوژن آئی مین, وی ہیو ٹو بی آن دا سیم پیج. ٹھیک ہے. یو مے ہیو اے ڈفرنس آف اوپینین, ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ ہیز ٹو کم ٹوگیدر ایز اے اگریڈ پالیسی, بٹ ناٹ پشنگ اینڈ پلنگ ان ڈفرنٹ ڈائریکشنز کمپلیٹلی. میں تو آپ کو صرف انڈیا کا یہ اس قسم کی ڈائیورجنس ایون آن چائنا رہی ہے ان دا لاسٹ فیو ایئرس, which is pathetic, because I think the last thing we should have done was to send this wrong message. And I know that the Chinese were very upset کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہم کب یہ دیکھو نا. سب سے بڑی چیز, they have signed an agreement with you called CPEC. CPEC کو ہم امپلیمنٹ نہیں کر رہے. سب سے جو گلیئرنگ فیلئر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم چینی نیشنلز کو پاکستان میں سیکیورٹی تک نہیں پرووائڈ کر سکتے, جو ہماری رسپانسبلٹی ہے. جی دیکھیں آپ دیکھیں چینیوں پر کتنے اٹیکس ہوئے ہیں, جی ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ واٹ میسیجز وی آر سینڈنگ ٹو دیم کہ ہم تو اب سیکیورٹی بھی نہیں آپ کو دے سکتے. سر آپ نے انرشیا کی جو بات کی وہ فیکٹ ہے کہ ہمارا انفارچونیٹلی ہے سارا, اور ہماری سوچ کا انرشیا جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. پھر اسی سے ایکشن ہمارے جو ہیں وہ اس طرح ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ نے دنیا میں آپ کا ایک مقام تھا, ریجن میں تھا, وہ نیچے آ گیا ان دا لاسٹ 30-40 ایئرس. اچھا, جبکہ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے سر. چین کہاں تھا 40 ایئرس میں, کہاں آ گیا ہے. امریکہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. سو کہ ود ان امریکہ پوسٹ امریکن ورلڈ کی بات ہو رہی ہے, جس میں ہینری کسنجر واز ون, اور بہت سارے ان کے جو اور پرومیننٹ ان کے تھنکرز ہیں وہ بھی. کونسل آن فارن ریلیشنز بھی یہ بات کرتی ہے, اور سب کرتے ہیں کہ جی پوسٹ امریکن ورلڈ. پوسٹ امریکن ورلڈ بعض جگہ تو تیاریاں ہو رہی ہیں. دے آر سارٹ آف وٹ ایور دا نیو
فائنینشیل اینڈ سیکورٹی آرکیٹیکچر، مجھے لگتا ہے کہ شاید ہماری قوم تو اس پہ جنرلی ہم سوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں کیسے امپیکٹ کرے گا سر؟ اور ہم تیار ہیں کچھ سوچنے کے لیے بھی کہ پوسٹ امریکن ورلڈ جو ہوگی اس میں ہم کیسے بیہیو کریں گے؟ اٹس آلریڈی اے پوسٹ امریکن ورلڈ، ٹھیک ہے جی، جو سو کالڈ امریکن سینچری جو تھی نا وہ ختم ہو گئی تھی 2008 میں، اٹ واز اوور. جی، You can say maybe it started in around 1991 جب unipolar world تھا. America was the so-called indispensable nation and Fukuyama talked about end of history and all this. But 2008 میں یہ ہوا کہ China became the world's second largest economy. And in some ways purchasing power parity etc. China was the number one economy. ٹھیک ہے، تو world has changed. It changed. Already it has changed. اب وہ Americans مانے نہ مانے that's another thing. But the point is it has changed. اور ہمیں جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا، ہمیں اس چینج کو ریڈ کر کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کا دشمن بن جائیں اور ہم سارے چیز جو ہے اپنے جا کے جو ہے وہ چین کے اوپر بالکل ہی ریلائنٹ ہو جائیں. یہ بھی نہیں ہے بیکاز ہم اپنے ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری، ایک خود مختار ملک کی وجہ سے ہمیں اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی ہونی چاہیے. لیکن ہمیں جو دیکھنا ہے کہ ہمارے جو جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری لوکیشن کیا ہے، اس کو ہم کس طرح لیوریج کر سکتے ہیں. جیو پولیٹیکل لوکیشن، پاکستان از اے پیوٹل اسٹیٹ. جی اٹ از. ٹھیک ہے، جہاں پر ہم لوکیٹڈ ہیں، جس خطے میں ہم ہیں، وی آر دی لنچ پن بٹوین ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا، بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ ایشیا. یہ ہماری لنچ پن، اور اینڈ دا ون کنٹری دیٹ ہیز گیون یو این اپرچونیٹی کہ آپ کی لوکیشن کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ جی انگیج کر کے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بنانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کم سے کم اس کو تو آپ یہ موقع دیں نا کہ آپ کے ساتھ وہ تعاون کر کے آپ آگے بڑھیں، اور اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے. جی، تو یہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں دس از لائک واٹ دی امیریکنز، یو ول ریمبر فرام آور ڈیز ان واشنگٹن، امیریکن یوز ٹو کال نو برینر. ٹھیک ہے، بیکاز اٹس سو آبویس کہ دس از اے نو برینر. ٹرو. سر بہت بہت شکریہ. ہم اس ڈسکشن کو تو میرے خیال صبح فجر تک کر سکتے تھے، انفارچونیٹلی کیونکہ دوسرے بھی ہم نے ایک اور سیشن بھی آپ کے ساتھ کرنا ہے، وہ ٹیم بھی اس وقت ہے اپنے تیار بیٹھی ہے، اور آئی تھنک ہمیں وی نیڈ ٹو ہیو لانگر سیشنز ود یو آن دس سبجیکٹ. آپ نے سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سیکورٹی چیلنجز پہ بہت اچھے طریقے سے روشنی ڈالی کہ ہمارے انٹرنل کیا ہیں، ایکسٹرنل کیا ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ شاید ہمارے اپنے انٹرنل زیادہ ہیں. ہماری سوچ کی جو ایک جمود ہے اس سے ہم باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہم کوئی پرو ایکٹیو نہیں ہوتے اور ری ایکٹیو ہوتے ہیں، اور چین جیسے ہمسائے کی ہم قدر نہیں کرتے. روس ایک بہت ہی ویلیویبل کنٹری ہے اور امپورٹنٹ کنٹری ہے اس ریجن میں بھی اور گلوبلی بھی، ان کو بھی ہم نہیں کرتے، اور ہم سارے جنرلی ایک ہی باسکٹ میں ہم اپنے سارے وہ انڈے ڈال دیتے ہیں. اس کے بارے میں ہمیں ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا ہوگا، کیونکہ فارن پالیسی جو ہے یہ گرم مزاج کا کام نہیں ہے. اس پہ آپ ٹھنڈے دل سے غور کرتے ہیں، سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لا کے اور ڈسکس کر کے آپ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، اور ایک ہی جگہ پہ جمود کا شکار نہیں رہتے. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.